بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور ماؤں کو دل کی گہرائی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے کرم، فضل اور رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو میری کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اور سنائیں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ ماہ رمضان کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ کل پرسوں سے کچھ گرمی زیادہ ہوئی ہے، تو اس لیے اپنا خیال کیجیے گا، گرمی سے بھی بچیے گا اور روزے کا بھی خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لاسٹ ٹاپک پہ تھے کہ ہمارا اللہ اور انسان کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو اسی کو میں تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں گا کہ جب بھی کوئی چیز کسی شکل میں آتی ہے نا، تو اس کو وہ پیریڈ لگتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ وہ شکل میں آتی ہے، یکدم نہیں۔ فنا اور بقا کا سلسلہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے، تو میں اس کا تھوڑا سا بیان کروں گا آج۔ مثال کے طور پہ کہ ایک بیج ہے، اس کو جب ہم زمین پہ بو دیں گے تو اس کی ظاہریت ختم ہو گئی، وہ باطن میں چلے گیا اور وہاں سے ایک پودا نکلے گا، تو وہ بیج ختم ہو گیا، پودا ظاہر ہو گیا۔ پودے سے وہ سٹا لگتا ہے گندم کا، تو اس سٹوں کو ہم اتار لیتے ہیں گندم کے دانوں کی شکل میں، سٹا فنا ہو گیا اور گندم باقی ہو گئی۔ اور جب ہم اس گندم کو پیس لیتے ہیں تو وہ آٹا بن جاتا ہے۔ تو فنا اور بقا کا سلسلہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ گندم جو ہے وہ فنا ہوگی اور آٹا بچ گیا۔ جب آٹے کو پیڑے کی شکل میں بنائیں گے تو آٹا فنا ہو گیا اور پیڑا بن گیا، باقی رہ گیا۔ جب پیڑے کو روٹی کی شکل میں ہم بنائیں گے تو پیڑا ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اور روٹی ہمارے پاس باقی رہ گئی۔ اور جب ہم نے روٹی کا لقمہ بنایا، روٹی ختم ہو گئی، لقمہ باقی رہ گیا، لقمہ ہمارے منہ کے اندر گیا، لقمہ ختم، روٹی ختم، لقمہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی کہ فنا بقا کا یہ سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے، اور جو یہ تو وہ فنا بقا کا سلسلہ ہے جو اس کائنات کے اندر چل رہا ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کا فنا بقا کا سلسلہ ہے جو کن کہہ دیا اور فیکون ہو ہی جا رہا ہے اور قیامت تک ہونا ہے، وہ مقام احد سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کا جو فنا ہو رہا ہے وہ عالم اجسام ہے، عالم ناسوت بھی کہتے ہیں اسے، یہ چھٹا مقام ہے۔ اور عالم احد سے سٹارٹ ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی، اور عالم اجسام میں آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 6 مرتبہ ہیں یہ بھی آج تھوڑے سے بیان کروں گا آپ سے کہ عالم احد میں احد و اگے کلہ سی کچھ نہیں، صرف اللہ سی۔ ٹھیک ہے؟ عالم احد کل هو اللہ احد، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی ڈیفینیشن بیان کی ہوئی کہ وہ اللہ پاک کی ذات کے بارے میں، کہ اللہ کی ذات احد میں وہ ذات ہی ذات تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد احد کے بعد واحد دوسرا مقام ہے۔ واحد کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہچانا۔ واحدیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جیسے بیج کے اندر پورے درخت پورے کا پورا بیج کے اندر ہوتا ہے نا، کہ اس کی شاخیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کا بور جو ہوتا ہے لگا وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، پھل بھی اس کے اندر ہوتا ہے، بیج کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ بعد میں ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم واحدیت کے اندر تمام کے تمام ہم سب اکٹھے ہیں بنسبت ایک بیج کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو واحد اور واحد جو ہے اس کے اندر آپ لگا لیں کہ تمیز نہیں کی جا سکتی۔ وہاں پہ عیسیٰ، موسیٰ، فرعون، یزید سب اکٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جب متمیز ہوتی ہے واحدیت میں آگے، تیسرا مقام ہے واحدیت کا، وحدانیت۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تفصیلی مقام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا تفصیلی مقام ہے، اور اس مقام کے اندر آ کے موسیٰ علیحدہ ہو گیا، فرعون علیحدہ ہو گیا، اس کے بعد ہر ایک علیحدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دی، علیحدہ کر دیا۔ اور واحدیت کے بعد عالم ارواح ہے، وہ جو علیحدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دیا، اس علیحدہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کے ساتھ کنورٹ کر دیا۔ چوتھا مقام عالم ارواح، اور 5واں مقام عالم مسالکہ ہے، جس کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں۔
اس کو عالم مسال اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری جو اجسام کے اندر ہے اسی کا سارا کچھ عالم مسال کے اندر ہے. جو مسال میں ہو رہا ہے وہی اجسام میں ہو رہا ہے، اور آہت سے تجلی چلی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور ناسوت عالم اجسام میں آ کے ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور عالم اجسام چھٹا مقام ہے جہاں پہ آ کے تجلی ختم ہو رہی ہے. سامنے جسم مل گئے ہم سب کو. یہ تمام اللہ تبارک تعالیٰ کے 6 مقام ہیں جو آہا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور عالم اجسام تک ہیں. اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہوا کہ میں نے اس دنیا کو 6 دن کے اندر بنایا تھا، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ 6 دن تو تھے ہی نہیں، چاند ستارے اور سورج تو بنائے نہیں تھے، تو دنوں کی تمیز کیسے ہو سکتی ہے؟ تمیز نہیں ہو سکتی. اس لیے ان 6 مراتب کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جن کو دن کے ساتھ تشبیہ دیا کہ اللہ پاک نے تمام کائنات 6 دنوں میں بنائی ہے. وہ 6 یہ مراتب تھے: احد، واحد، وحدیت، وحدانیت، اور عالم ارواح، عالم ملکوت، اور عالم اجسام. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد یہ وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو جانتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کو سینہ با سینہ یا کیا کہتے ہیں کہ کتابوں کے ذریعے علم مل جاتا ہے. اور یہ وہ مقام تھے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے مقام ہے یہ کنورٹ ہو کے فنا بقا کی شکل میں جو میری تجلی سٹارٹ ہوئی ہے وہ عالم آہ سے سٹارٹ ہوئی، عالم اجسام میں آ کے ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو اپنے سے علیحدہ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے سے جدا نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ہر لمحے ہر وقت ہمارے اندر موجود، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں محسوس کر رہا ہے، ہماری جان کی شکل میں. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے دوسرے کی تذلیل ہو، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو تسکین ملے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کون سی بات کروں اور کون سی نہ کروں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مراتب ذہن میں آئے تو میں نے یہی آپ کے ساتھ آج شیئر کر دی ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے نا، یہ نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے اندر اپنی صفتوں کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ انوالو ہوا ہے، تو اس چیز کو پہچاننا، دیکھنا، سمجھنا ہمارا کام ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سورج صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، رات کو ستارے نکل آتے ہیں، چاند نکل آتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے. اس کو چلانے والا کوئی تو ہے نا، کسی کی مرضی کے ساتھ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے نا. تو کوشش کیجئے کہ آپ اس چیز کو اپنی استعداد کے مطابق سمجھیں. اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے نقصان نہ پہنچائیں. کیونکہ اگر نقصان پہنچائیں گے وقتی طور پہ آپ اپنا فائدہ سوچیں گے، اپنا فائدہ کریں گے، لیکن بیسیکلی وہ آپ اپنا فائدہ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ سب کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیں اور میری باتوں کو سمجھا کریں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر میری باتیں بونگی لگیں، آپ کو فضول لگیں، تب بھی بتا دیا کریں. کوشش میں اپنی طرف سے کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک بات سمجھا دی. اگر میں 100 ورڈز بول کے جاتا ہوں، اس میں سے اگر ایک بھی آپ سمجھ جائیں میری بات کو، تو میرا آنے کا کیمرے کے آگے آنے کا میرا حق ادا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میری بات کو فالو کیا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائی کو، اور میرے اس چینل کو شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بیٹھا نہیں جا رہا، بھولا نہیں جا رہا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں میں آپ کے ساتھ. تو اوکے، اللہ حافظ.